اچھا، جموں کشمیر کے اندر کنٹروورشل بکس کا معاملہ اب یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ آفیشلی گرفتاریاں ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ 3 گرفتاریاں ہوئی ہیں۔ کرائم برانچ اپنی جگہ لگی ہوئی تھی، کاؤنٹر انٹیلیجنس کشمیر اپنی جگہ لگی تھی، سمگر شکشا سمیت متعدد دفاتر پر چھاپے ماری پچھلے دنوں کی گئی، اور ان کتابوں کی پبلشنگ اور ان کی تقسیم کا معاملہ ہے، اس میں تحقیقات کے دوران 3 لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ کتابیں چھپانے یا ان کی تقسیم روکنا، یہ سارے الزامات تھے، اور ان کتابوں میں مبینہ طور پر انتہائی نامناسب مواد تھا، اور کئی جو علیحدگی پسند لیڈر یا رہنما تھے یا سیپریٹسٹ لیڈرز تھے ان کی تعریف و توصیف بھی کی گئی تھی۔ ایک بات یہ، پھر گرفتاریاں جو جموں اور دلی میں ہوئی ہیں، یہ چھاپے ماری جوائنٹ آپریشنز کا حصہ ہیں۔ ان کتابوں کی اشاعت اور سرکاری اسکولوں تک ایکسیس یا رسائی کے سلسلے میں ایک وسیع تحقیقات کا حصہ ہیں۔ حال ہی میں یہ کتابیں جموں کشمیر کے متعدد جو سرکاری اسکولوں ہیں ان سے جڑی لائبریریوں میں بھی پائی گئی تھی۔ گرفتار کیے گئے جو لوگ ہیں ان میں جو پبلشرز ہیں، ان کی شناخت جموں کے اوبرائے بک سروس کے مالک اندرپال، نوئیڈا کے ڈومیننٹ پبلشر سے وابستہ امردیپ سنگھ اور گریش اروڑا کے طور پر ہوئی ہے۔ پھر اتھارٹیز کے مطابق تحقیقات اس بات پر بھی مرکوز ہے کہ ان پبلشرز نے ان کتابوں کی اشاعت کی، ان کو پبلش کیا، تقسیم کیا، ان کا کردار کیا ہے، اس کی تحقیقات ہو رہی ہے۔ ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ تفتیش کے دوران مزید گرفتاریاں ہو سکتی ہیں، ایسے حالات ابھی ہیں۔ 4 جولائی کو کاؤنٹر انٹیلیجنس کشمیر کی طرف سے FIR درج کی گئی، کارروائی شروع ہوئی۔ بھارتی نیائے سنہتا BNS کے مختلف دفعات کے تحت مقدمہ درج ہوا۔ مجرمانہ سازش، مختلف طبقات کی جو درمیان دشمنی کو فروغ دینا، بھارت مخالف پروپیگنڈا یا خود مختاری اور سالمیت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کا الزام لگا، اور قابل اعتراض مواد یہ اس طرح کا کنٹینٹ تھا جہاں غیر قانونی سرگرمیوں کے تحت جو ان کی روک تھام کے لیے جو ایکٹ لگتا ہے ان لافل ایکٹیویٹیز آف پریونشن ایکٹ یا UAP کی سیکشن 13 کے تحت بھی مقدمہ درج کیا گیا۔ زیر تفتیش جو 2 کتابیں، ان میں پرسنالٹیز اینڈ لیجنڈز آف جموں اینڈ کشمیر ہے، جس میں ہلال احمد اور سنتوش مینا اس کو تحریر کرنے والے ہیں۔ اوبرائے بک سروس نے اس کو پبلش کیا۔ پھر دوسری کتاب گریٹ پرسنالٹیز آف جموں اینڈ کشمیر، جس کی مصنف سشانت گیری ہیں، اس کے علاوہ ڈومیننٹ پبلشرز نے اس کو پبلش کیا ہے۔ تحقیقات میں پہلی کتاب جو ہے اس کی 123 کاپیز اس کی جموں، رامبن اور ادھم پور کے سرکاری انسٹیٹیوشنز تک پہنچائی گئی۔ دوسری کتاب کی 128 کاپیز جموں اور بارہمولہ ڈسٹرکٹ کے سرکاری اسکولوں میں تقسیم کی گئی۔ دونوں پبلشنگ اداروں کو سرکار نے پہلے بلیک لسٹ کیا ہے، اور 6 جولائی کو CIK نے ان کے دفاتر پر چھاپے مارے اور سمگر شکشا کے دفتر پر بھی جموں میں چھاپے مارے۔ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے بھی کارروائی کی۔ پھر 8 افسران کو لیفٹنٹ گورنر انتظامیہ نے سسپینڈ کیا، کانٹریکچل ملازم کو ایک برطرف کر دیا گیا، تحقیقات کا حکم دیا گیا، اور سرکاری اسکولوں تک یہ کتابیں کیسے پہنچی یہ بھی سمجھنا تھا۔ 3 جولائی کو دونوں کتابوں کو سرکاری اسکول سے واپس لینے کا آرڈر جاری ہوا۔ BJP اور کانگریس سمیت متعدد سیاسی جماعتوں نے بھی الزام عائد کیا کہ علیحدگی پسندی کو فروغ دینے والا مواد اگر اسکولوں تک پہنچانے میں آج کا افسر یا پرانا کوئی افسر ہے تو اس پر کارروائی ہو، کیونکہ یہ کتابیں 2022 اور 23 کی بھی ہیں، صرف اور صرف آج کی نہیں ہیں۔ صرف 2 پرسنالٹیز اینڈ لیجنڈز آف جموں اینڈ کشمیر ایک کتاب، اور دوسرا جو 4 جولائی کو معاملہ سامنے آیا، پھر اس کے ساتھ دوسری کتاب جو ہم سب کے سامنے آئی، گریٹ پرسنالٹیز آف جموں اینڈ کشمیر۔ تو یہ 2 کتابوں کا معاملہ نہیں، متعدد کتابیں یا کانٹینٹ کی بات ہے جس پر ان افسران کو بھی ذمہ دار ٹھہرانا پڑے گا جو تحقیقات کروا رہے ہیں۔ کیونکہ اگر نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ ہے، اس طرح کی کتابیں لائبریری اسکولوں تک پہنچائی گئی، لیٹ جا کر پتہ چلتا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سینئر افسر نے غلطی نہ کی ہو، ان سے بھی، اور ایجوکیشن منسٹر کو پتہ ہی نہیں، اس لیے دوہرا نظام بھی نقصان دہ ہے۔ بہرحال تحقیقات میں شفافیت ہو، جواب دہی ہو، اس بات پر ہم سب کو اعتماد فی الحال رکھنا پڑے گا۔